میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری معزز ماؤں بہنوں، میں آج اپنی ماؤں بہنوں سے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خدا اور رسومات سے بچو۔ یہ محرم کا مہینہ حلوہ بانٹنے والا مہینہ نہیں ہے، یہ نظر و نیاز بانٹنے والا مہینہ نہیں ہے۔ کاش آپ شروع میں آتے کہ میں نے آدم علیہ السلام کے پیدائش سے لے کر حضرت حسین تک ساری باتیں آپ کو بیان کی، ایک نقشہ بیان کیا محرم کے مہینے میں کیا کیا ہوا۔ آج جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں جتنا مطالعہ کرنے کے بعد یہ باتیں آپ کے سامنے، کتنا مطالعہ کرنے کے بعد یہ نقشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں مجھے پتہ ہے، لیکن حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہتا ہوں، خدا را شریعت وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے۔ بڑے درد دل کے ساتھ کہتا ہوں، شریعت میری مرضی کا نام نہیں ہے، کالے کپڑے پہننے کا نام شریعت نہیں ہے۔ حضور کی حدیث بیان کرتا ہوں، من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ اسی قوم میں سے ہوگا۔ پچھلے جمعے کو بیان کیا، پچھلے جمعے کے 1-2 آدمی میں پہنے تھے، آج 4-5 آدمی میں پہنے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ اثر ہو رہا ہے بیان کا، ہمارے بیان کا بھرپور اثر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ معافی دے، اور موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ورنہ میں بیان کرتا۔ علم ہونے کے بعد جان بوجھ کر ضد پر اس بات پہ عمل نہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ جی کالے کپڑے خلاف کا بات آتا ہے، ہر چیز اس موضوع پہ اگر آپ بات نہیں کرتے ہیں کہ کالے کپڑے پہننا غلط ہے، یہ کس شریعت سے غلط ہے؟ جس شریعت کی بات کر رہا ہوں، من تشبہ بقوم فہو منہ۔ کیسے اچھا ابھی بھی علم جو اس ٹائم پہ علم اٹھا کے لے کے جاتے تھے، کالے رنگ کا یہ علم ہوتا تھا جس پہ کلمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خلاف کعبہ کالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر میں بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے، آپ کو ان کی پگڑی کا کالا کپڑا ہوتا، بھائی پگڑی کالی ہو رہا ہے، لباس کالا ہو رہا ہے، وہ کالے کپڑے پہن کے بیٹھتے تھے، آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ بھائی میں حدیث بیان کر رہا ہوں نا۔ ایک چیز ہے نہیں چاچو، ہر جگہ پہ یہ کام دیا جاتا ہے کالے کپڑے پہننا، تو غلاف کعبہ پہلے جاؤ کالے نا، غلاف کعبہ کا رنگ کالا نا، وہ بعد میں کریں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کتابیں حدیث مبارکہ کی 5 ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی شریف، مشکات 6 سیاستہ کی کتابیں۔ اگر ان حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ اگر ایک آدمی ڈاکٹر ہے، وہ دوائی دیتا ہے، آپ اس سے جا کے دوائی کے بارے میں مشورہ کریں گے، آپ اس سے جا کے اگر پوچھیں گے بھائی یہ مسئلہ کیسا ہے، اس نے پڑھے یہ کیسے بتائے گا؟ اسی بات پر میں بات بیان کر کر کے تھک چکا ہوں، آج پھر وہی باتیں ہو رہی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے بندہ پوچھے بھائی یہ بات کیوں بیان کر رہے ہیں۔ میں تو اگلے جمعے کے اس موضوع پر پھر بیان کروں گا۔ میرے اکابرین کا یہ نظریہ ہے، پوری امت مسلمہ کے علماء کا اس پر اجماع ہے۔ کوئی بندہ کس طرح کہہ سکتا ہے بات یہ کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے ہر کام کا ایک موقع ہوتا ہے، جب ممبر رسول پہ بیٹھ کے بات کو بیان کیا جاتا ہے پھر اس بات کو عمل کرنے کی نیت سے سمجھا جائے۔ اور اگر آپ کو کسی بات پر اختلاف ہے، جمعہ کی نماز کے بعد عصر کی نماز پر میں ادھر بیٹھوں گا، جس کو جس بات پر اختلاف ہے میں اس کا اختلاف حل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ آج جمعے کو ایک آدمی کھڑا ہو کے مجھے کہے گا آپ یہ بات کہاں سے بیان کر رہے ہیں، اگلے جمعے کو میں بیان نہیں کروں گا، یہ بات غلط ہے، میں اگلے جمعے کو بیان کروں گا، اس سے اگلے کو کروں گا، اور اس سے اگلے جمعے کو بھی بیان کروں گا۔ آج اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جواب دینا مشکل ہے تو آپ کو جواب دینا آسان ہے، اللہ کو جواب دینا مشکل ہے۔ آپ کو جواب دینا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو جواب دینا یہ مشکل ہے۔ زمیندار سے جا کے پوچھیں بھائی ابھی بارش ہوئی ہے، میں نے مکئی بیجنی ہے، مکئی کل بیجوں یا پرسوں، زمین کو وتر آیا ہے آج بیجوں یا کل بیجوں، مشورہ دے گا نا آپ کو؟
مجھ سے پوچھے مجھے کیا پتہ ہے، مجھ سے پوچھے مجھے کیا پتہ ہے۔ اگر کسی کا موٹر سائیکل خراب ہو جاتا ہے، کسی کا موٹر سائیکل خراب ہو جاتا ہے، مکینک کے پاس جائے گا، جی یہ میرا موٹر سائیکل خراب ہو گیا ٹھیک کرو، مکینک کہتا ہے اس کو یہ خرابی ہے، بندہ کہے نہیں نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے یہ خرابی، وہ کیا کہے گا؟ ٹھیک ہے خود ٹھیک کر لیں، یہی کہے گا بھائی ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا تجھے پتا تو خود ٹھیک کر لیں۔ اس لیے میں پھر وہی بات کہتا ہوں، دین میری من مرضی کا نام نہیں ہے۔ ایک آدمی نے 8-10 سال چٹائیوں پہ سویا، اس نے قربانی دی، گھر سے باہر رہا، کتابیں پڑھی، محنت کی، محنت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ممبر رسول پہ بٹھایا، اور ایک بندہ 1 سال بھی مدرسے میں نہیں رہتا، وہ کہتا مجھے تیرے سے زیادہ علم ہے، یہ کیسی بات ہے؟ یہ کس بنیاد کی بات ہے؟ یہ ممبر رسول کی توہین نہیں تو کیا ہے؟ یہ ممبر رسول کی گستاخی نہیں تو کیا ہے؟ یہ آج محمد عمر فاروق آپ کے سامنے نہیں بیٹھا، یہ جو بات کر رہا ہے یہ بات وہ کرے گا جس بات کو حکم اللہ دے گا یا نبی دے گا۔ بات اگر کالے کپڑوں کی ہے تو پھر تو قرآن کے حروف بھی کالے ہیں، میں روزانہ پڑھتا ہوں، دن میں 5 دفعہ نماز میں پڑھتا ہوں، میرے سر کے بال بھی کالے ہیں، پھر سر کے بال بھی اتار دوں، میری داڑھی کے بال بھی کالے ہیں۔ اس لیے اس بات کو سمجھیں، میرا یہ فرض بنتا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں میرے جسم میں جان ہے، انشاءاللہ العزیز حقیقت میں مکمل بیان کرتا رہوں گا، کسی عنوان پر ہو، کسی موقع پر ہو، حقیقت کسی موقع پر انشاءاللہ نہیں چھپ سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی ساتھی کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی بات پوچھنی ہو، جمعے کے بعد میں حاضر ہوں، انشاءاللہ مکمل آپ کو یہ مسئلہ میں سمجھاؤں گا، بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ